ان محرم کے 10 دنوں میں حرمت والا مہینہ، حرمت والے دل، نفلی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. فرمایا ان دنوں کے اندر یہ دل اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بازار، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کون دے گا کہ 3 دن انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کوشش کرتے ہو 3 دن اللہ کے راستے میں دو گے بھائی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ اللہ ہماری عزت میں، ایمان میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. کبھی کسی چھوٹے گناہ کو سمجھ کر میرے عزیزوں گناہ کر نہ لینا، اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا، چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر لوں گا. میرے عزیزوں اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس چھوٹے سے گناہ پر معافی مانگنا بھول گئے تو رب کعبہ کی قسم یہ گناہ تیرے میرے ساتھ چپک جاوے گا، لپٹ جائے گا. یہ گناہ اتنا تیرا میرا ساتھ دے گا جب تک جہنم کی چوکٹ پار نہ کروا دے، یہ گناہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کبھی چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر درگزر نہ کر دینا، یار میں نہیں کوئی اور کر دے گا. راستے سے پڑے ہوئے میرے عزیزوں ایک جھاڑی، ایک ٹہنی، اسے ہٹا دینا. یوں نہ سمجھیو میرے پیچھے آنے والا ہٹا کے رکھ دے گا. کوئی پتھر، کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی راہ کے اندر کوئی چیز بڑی ہٹانے میں دیر نہ کرنا. میرے عزیزوں دروازے پر آوے کہ یار تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، سادے نل سے بس سادہ پانی نہ دینا، بلکہ کوشش کرنا وہ پانی مانگے تو سکنجین دینا، شربت دینا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ تیرے گھر کے پانی کے گلاس کو پی کر کہے گا الحمدللہ، یہ الحمدللہ کب پہرا تجھے 4 طرف سے گھیر لے گا. یہ پہرا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تیرا میرا قدم جنت کی چوکٹ کے پار نہیں کروا کے آ جائے گا. خدا کا پیغمبر حیران ہے، الہی اس کی نیکیوں کے تو چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں. فرمایا میرا موسیٰ اس کا میرا معاملہ بڑا گناہگار ہے. خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے. اگلے دن کہنے لگے الہی میں نے تیرے غضب والا، میں نے تیرے غصے کا اظہار دیکھ لیا، میں نے اسے دیکھ لیا جس پر تیرا غضب، تیری لعنت برس رہی ہے. لیکن الہی کل مجھے ایسا آدمی دکھائیو، رات کو کہہ رہے ہو جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ تیرا قرب پانے والا، کائنات کے اندر سب سے بڑا نیکوکار ہو، الہی مجھے وہ بندہ دکھانا. الہ العالمین فرمانے لگے موسیٰ جس دروازے پر آج گئے تھے اسی دروازے پہ کل چلا جائیو، تجھے سب سے بڑا نیکوکار نظر آ جائے گا. دل میں خیال آیا ہوگا اس کا بھائی ہوگا، تائے چاچے میں ہوگا، اولاد میں ہوگا، بیوی ہوگی. اگلے دن صبح دوڑے دوڑے جلدی جلدی اللہ کا کلیم تھا، جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی دروازے سے باہر آ گیا. خدا کا پیغمبر برداشت نہ کر سکا، اللہ کی رحمت کے بارے میں جانچ نہ سکا. اللہ اکبر فوراً رونے لگ گئے کہ الہی گناہگار مانگا تو دکھا دیا، نیکوکار مانگا دکھا دیا، بتا تو صحیح اللہ اس نے کون سی ہے کسی نیکی کی کہ پہاڑوں جتنے گناہ، ریت کے ذروں جتنے گناہ، درختوں کے پتے جتنے گناہ، پانی کے قطروں جتنے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے. فرمایا موسیٰ تو دیکھ کے اس کی شکل چلا آیا، تو یہ سوچا تھا، آپ نے تو یہ سمجھا تھا یہ بڑا گناہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ صبح اپنے کام کاج کو گیا، شام کو جب اپنے گھر واپس آیا اس کی بیوی نے کھانا تیار کر اس کے آگے رکھا. اس نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، لقمہ بنا کر سالن میں شوربے میں ڈبویا. وہ لقمہ اس کے منہ تک پہنچا، اچانک اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی. دیکھا بیوی آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہے. اپنی بیوی سے پوچھا اے بلی مانس بلیے لوگ کے کیا بات ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہنے لگی تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اب تو بس کر دے، تیرے گناہوں کے بارے میں آج مجھے سامنے والی پڑوسن نے تانا دیا ہے اور کہہ رہی ہے بڑے بڑے گناہگار دیکھے تیرے گھر والا گناہگار جیسا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. موسیٰ اسے اتنی ندامت ہوئی، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اللہ اکبر. اپنی بیوی کے تانے سے اتنا شرمندہ ہوا اس نے دائیں طرف منہ پھیر لیا اور دائیں طرف منہ پھیر کے دل میں ایک مرتبہ کہا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے بول پہ مجھے اتنا پیار آیا میں نے سارے گناہوں پر رحمت والا قلم پھیر دیا. کتنی آسان معافی اللہ سے مانگنی، کتنا بڑا معاف کرنے والا.
کبھی میرے عزیزوں مسجد کے اندر آواز لگے، مدرسے کے اندر آواز لگے، مسجد زیر تعمیر ہے، میرے عزیزوں آپ بازار جا رہے ہو، آپ کو طرح طرح کے راستے میں موٹر سائیکل پر کار کے اندر گاڑی میں مسجد تعمیر ہوتی نظر آئیں گی، اللہ کے گھر بن تعمیر ہو رہا ہے، نیچے لکھا جائے گا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، تعاون کرتے جائیے۔ اور میرے چاند اور میرے پیاروں، اللہ تمہیں توفیق دے، ہزاروں کی تم لاکھوں دو، لیکن میرے عزیزوں یہ نہ دیکھا کرو مسجد کس کی ہے، 10 روپے کا نوٹ نکالو اس مسجد کے گلے میں ڈال دو، قیامت کا دن ہوگا مسجد کے دروازے کے باہر دیکھا جائے گا، الہی یہ تو وہی ہے جو مسجد کے دروازے کے باہر لوگوں کی بیٹھ کے جوتیاں پالش کرتا تھا، الہی جنت کی سرداری کا تاج سر پہ کیوں آ گیا؟ فرمایا میں نے کائنات میں اپنے گھروں پہ نظر ڈالی، یہ بندہ میرے گھر کے تعمیرات میں حصہ ڈالتا نظر آیا، میری غیرت نے برداشت نہ کیا، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، یہ مجھے مکان دیتا پھر رہا ہے، آج اسے مکان کی ضرورت ہے، میں پروردگار عالم اسے سر چھپانے کی چھت نہ دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اہلیان کراچی کے غیور مسلمانوں، آخرت اللہ کیسے بنا دیتے ہیں میرے عزیزوں، الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے اور کیا طریقے ہیں؟ اللہ صحیح نے فرمایا میرا حبیب میری معافی بتلا دے، اپنے بندے کو میں کس انداز سے معاف کرتا ہوں اور کتنی جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا تو بڑے گن گن کے بدلے لیتی ہے، تو نے یوں کیا تھا، تو نے یوں کیا تھا، اچھا یار معاف کر دیا لیکن تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، معاف کر دیا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، معاف کر دیا تو میں تیری غمی میں نہیں آؤں گا، تو میری خوشی میں نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ کا بھائی یہ انداز معافی کا نہیں ہے، وہ تو معاف کرنے پر آئے، میرا نبی نے بتا دے معافی مانگنا کتنا آسان ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندے کے رونے پہ اپنے بندے کو کیسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا او لوگوں، کراچی کا یہ سامنے والا روڈ ہے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی ادھر دکان ہے، دوسرے بھائی کی ادھر دکان ہے، ایک بھائی شام کو دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے اپنے گھر کو یوں کر کے جا رہا، دوسرا بھائی دکان کا دروازہ تالا لگا کے اپنے گھر کی طرف موٹر سائیکل لے کے جا رہا، جب دونوں ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، آپس میں دونوں کا کراس ہوا، آپس میں دونوں کا ٹاکرا ہوا، آپس میں دونوں کا ملاپ ہوا، بڑے نے چھوٹے نے سے بڑے سے یہ کہہ دیا آجا یار کھانا تیار ہے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، تو چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا میرے گرمی پہ پکا ہوا ہے اللہ تجھے بہت زیادہ دے، اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے، علماء اکرام نے فرمایا اس کے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہ غنی، اس نے اپنے بھائی کا احساس کیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے رحمتوں کے ساتھ اسے جواب دے دیا، فرمایا جب تک موٹر سائیکل کا پہیہ رڑتا جائے گا یہ گھیرا گھومتا جائے گا خدا کی رحمت تمہارے دونوں کے دروازے پہ برستی رہے گی۔ یا اللہ میرا تو بھائی کوئی نہیں، فرمایا بوڑھے ماں باپ تو گھر کے اندر ہیں، ڈوب مر جانا چاہیے اس اولاد کو جو مولوی صاحب سے مسئلہ آ کے پہنچتی ہے کہ مولوی صاحب ہم 3 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، کیا میرے پر ہی فرض ہے میں اپنے ابو امی کو رکھو، مر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرنے کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں اولاد کے اوپر، پہلا کی ہے اے لوگوں جو روزانہ جاؤ ان کی قبر کی جا کے زیارت کر کے آؤ، اللہ اکبر، جو روزانہ جاوے گا ان کی قبر کی جا کے زیارت کرے گا اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے، پہلا انعام اللہ مال میں برکت دے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ میرے چاندوں میرے پیاروں، اگر قبر کی زیارت کرنے سے اللہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کو ان کی مرضی کا کھانا کھلائے گا، بتاؤ اللہ دسترخوان میں کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ ان کے کفن دفن کا خود اپنے خرچے سے انتظام کرے، ہو سکے جتنا پڑھ کے بخشے۔ اور چوتھا حق ماں باپ کا یہ ہے کہ جس طرح اپنے ماں باپ سے لاڈ پیار تھا اسی طرح ماں باپ کے رشتہ داروں کا ادب احترام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کے فیصلے فرمائے گا۔ بھائی کوئی نہیں، فرمایا گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں،
जीला उला लमील बूढ़े माँ बाप है। फरमाया जब शाम को घर जाता है खाना खाने लगता है, रोटी खा रहा है, लुकमा हाथ के अंदर है, अल्लाह अकबर मुंह में डालने लगा, अचानक तेरी निगाह उठी, तुझे चरपाई पर, तुझे बेड पे तेरी माँ बैठी नजर आई, तेरे अब्बू जान बैठे नजर आए। तूने इतना ही पूछ लिया अम्मी ने खाना खा लिया, इतना ही पूछ लिया अब्बू ने खाना खा लिया। और घरवाली साहबा ने, बेगम साहबा ने कह दिया मैं तो 4 मरतबा कमरे में खाना लेके गई, वो कह रही है मुझे भूख कोई नहीं, भूख कोई नहीं। तो उठा, अल्लाह अकबर, लुकमा तेरे हाथ में था, चंगेर दस्तरखान के ऊपर था, सालन का डोंगा दस्तरखान पे था, तू गया और जाके तूने अपनी माँ के सर पर हाथ फेरा, अपने अब्बा के कंधे पे हाथ फेरा और जाके कहा अम्मी खाना क्यों नहीं खाती, आ जाओ खाना खा लो। अम्मा कह दे बेटे मुझे गैस हो रही है, शाम मैंने देर से खाना खाया था। अब्बू कह दे बेटे अब मेरा खाने को मन नहीं चाह रहा है, अल्लाह तुझे ज्यादा दे। और माँ ने तेरे हाथ में लुकमा देख के कह दिया अल्लाह तुझे इतना दे तेरे से शुमार ना किया जाए। फरमाया जब माँ बाप हंसेंगे और ये बच्चा वापिस दस्तरखान पे आके बैठेगा, उधर माँ बाप लुकमा देख के मुस्कुराते रहेंगे, अर्श वाला खाने वाले के घरों पे रहमत बरसाता रहेगा। इलाहुल आलमीन, अम्मा अब्बा भी फौत हो गए, अब मैं क्या करूं? अल्लाह फरमाता है बेटे बेटियां, इलाही मेरे छोटी सी बेटी है, बेटा कोई नहीं। मौला मंजूर यूसुफ साहब की दावत पर आने वालों, आज आपसे दरखास्त करूंगा अल्लाह जल्ला शानू सबको नरीना औलाद अता फरमाए, लेकिन बेटी क्या ने पर मुंह ना बनाना। अल्लाह अकबर, नए शादीशुदा जोड़ो, अगर परवरदिगार आलम तुम्हारी घरवाली की गोद आबाद करने को है तो झोली फैला फैला कर सलातुल हाजत पढ़ पढ़ के अल्लाह के आगे रोके सदके खिरात करके अल्लाह से पहली बेटी मांग लो। उलमा इकराम ने फरमाया जिसके बेटी पैदा होती है फरिश्ता उसके दरवाजे पर आ जाता है और उस आदमी के सर पर हाथ फेर के कहता है क्यों परेशान है, फिक्र न कर, तेरे घर में खुदा की रहमत आ गई है, कदम उठाना तेरा काम है, मसले हल करना खुदा का काम है। फरमाया जिसके बेटी पैदा हो जाए फरिश्ता दरवाजे पर आकर कहता है मुबारक हो, तेरे दरवाजे पर अल्लाह का सलाम आया है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से तेरे दरवाजे पर बेटी की पैदाइश के ऊपर माँ बाप के ऊपर अल्लाह अकबर सलाम आया, परवरदिगार आलम की तरफ से रहमत आई, रोजा अनवर से सलाम आया है। अल्लाह वालों, मौला मंजूर यूसुफ साहब मुझे समझाओ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शाम को घर जाऊं, अल्लाह अकबर मेरे हाथ में फ्रूट का थैला, मेरी जेब में 4-5 टॉफियां हैं, मेरे पास सब्जी का थैला, मैं घर गया और मैंने दरवाजा लॉक किया, अल्लाह अकबर बच्ची भी दौड़ती आई, बच्चा भी दौड़ता आया, अब्बू आ गए, दोनों ने आके दरवाजा खोला, दोनों फुदक फुदक के गोदी में आने लगे, मेरे हाथ में थैला देखा, दोनों ने कहा मुझे दे दे, मुझे बता गुंबद खजरा के मकी मेरी इस्लाह कर, मैं थैला किसके हाथ में दूं? फरमाया उस बच्ची के हाथ में दे देना जिसने सारी जिंदगी ससुराल में जाके झाड़ू देनी है। अल्लाह गनी, उस बच्ची के हाथ में थैला देना, जब तक थैला लेके फुदकती रहेगी तेरे दरवाजे पे खुदा की रहमत बरसती रहेगी। धी बेटी वालों, खुदा के वास्ते मरते वक्त अपने बच्चों को नसीहत करके जाना, खुदा के वास्ते महीने 2 महीने बाद बच्चियों को जाके खुद ले आया करना, और ना आया करें तो रोजाना करूंगा। छोटे छोटे मालों में रहने वालों, छोटे छोटे फ्लैटों में रह रहकर अल्लाह अकबर खुदारा, एक आध हफ्ते के बाद जब बजट तुम्हारा मुस्तहकम हो जाए, बजट तुम्हारा मजबूत हो जाए तो मेरे साथ अपने बहन भाइयों को दस्तरखान पर दावत दे दिया करो। बेशक भाजी पकाओ, बेशक सब्जी पकाओ, जब रोटी का टुकड़ा हाथ में लेके बहन भाई बैठे तो खड़े होकर कह देना आज मुझे अम्मी याद आ रही थी, आज मुझे अब्बू याद आ रहा था, मैंने रोटी के लिए जी तुम्हें बुलाया, खाना तो तुम अपने घर में से अच्छा खाते हो, आज मुझे याद आ रही थी माँ, मैंने बहन तुझे बुला के सामने बिठा लिया, आज याद आ रहा था मुझे बाप, मैंने बिठा के तुझे सामने बुला लिया। भैया बहना कहने लगे सामने बिठाने का मतलब क्या? कि तुझे देखता हूं माँ याद आ जाती है, तुझे देखता हूं तेरे चेहरे में बाप नजर आ रहा है। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, मेरे तो कान पक गए, घर में जैसे दाखिल हुआ नहीं भाई की बुराइयां शुरू हो गई, बहन की बुराइयां शुरू हो गई। जब तक मेरे अजीजों उस हूर परी ने मेरे बहन भाइयों के लिए मेरे मुंह से गाली नहीं निकलवा दी, उसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ।
جاؤ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تمہیں نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے ہمارے درمیان پیار کا پل بل جانا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکات دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے۔ میرے عزیزو اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، تیری بیٹی تو کوئی ہوگی، جی ابھی پیدا ہوئی 4 مہینے کی ہے، اللہ اکبر، گھر شام کو گیا، واکر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، چوسنی فیڈر نپل منہ کے اندر ہے، تو نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے واکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی، تیری بچی چوسنی بھی پی رہی تھی، فیڈر بھی لے رہی تھی اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی، تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا اور اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا اور جا کے اپنی بچی کو پگوڑے واکر میں سے اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بٹھا لیا، اپنے منہ سے یوں کر کے ایک ریزہ سا، ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے منہ کے اندر ڈال دیا، اس کے منہ کے اندر گیا، اسے پتا کوئی نہیں تھا روٹی تھی، اسے میٹھا لگا، اسے پھیکا لگا، اسے مرچیں لگی، جب تک یہ ہاتھ پاؤں کو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی فقیر چھوڑا، الہی نہ کوئی دربار چھوڑا، نہ کوئی اللہ والا چھوڑا، نہ کوئی طویل چھوڑا، میرے اولاد ہی کوئی نہیں، پھر میری بخشش کیسے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ویڑے میں، اپنے آنگن میں، اپنی چھت، اپنی بالکونی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، صبح کو ناشتہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، ناشتہ کرتے کرتے گھر والی آپ کے آگے پانی کا گلاس، پانی کا مگ، پانی کا جگ لے کے آ گئی، دوران ناشتہ ایک چڑیا آ کے تیری دیوار کی مڈیر کے اوپر بیٹھ گئی، اللہ اکبر، بچ بھی رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے، تجھے دیکھ بھی رہی ہے اور اس کی چائی نظروں سے پتہ لگ رہا ہے یہ پانی مانگ رہی ہے، تو نے روٹی چھوڑ دی، وہ پانی کا مگا اٹھایا، دیوار کی مڈیر کے اوپر رکھ دیا، یہ پھدک پھدک کے ادھر آئی، اچھل اچھل کے ادھر گئی، پھر پیالے کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے یوں کر کے ایک چونچ پانی کے اندر ڈال کے پہلا قطرہ پیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر ڈری، پھر اتری، پھر بیٹھی، 3-4 قطرے پیے، فرمایا اس کا پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، کلیجہ ٹھر گیا، جب تک فضا کے اندر پر ہلاتی جائے گی تیرے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی۔ بازار نکلے میرے عزیزوں، جیسے ابرش ہے، بے شک دنیا داری یا 14 اگست منانے کے لیے آئے، اللہ اکبر، آپ کی گاڑی کسی گاڑی والے کے ساتھ، آپ کا موٹر سائیکل کسی موٹر سائیکل والے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کر کے کہہ دیا، یار یہاں تو پانی نہیں مل رہا، پیاس لگی ہے تیرے پاس پلا دے، اگر نہیں ہے تو نیت کر لے، اللہ آج میرے پاس پانی ہوتا تو میں گلاس بھر بھر کے سب کو پلاتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ ڈال کر حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے، کہے گا اللہ کرتوت میرے تو سادہ پانی پینے کے نہیں، یا اللہ فعل میرے تو زمزم پینے کے نہیں، اللہ آج حوض کوثر کیوں پلایا جا رہا ہے؟ 14 اگست کا دل تھا، تھے تو دنیا دار، طبلے باجے بجا رہے تھے، تو نے ایک پیاسے کو دیکھ کر دل کے اندر خیال کیا میں اپنے محبوب کے امتیوں کو پانی پلاتا، میں نے ساری انسانیت کو پانی پلانے کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا، اور اسی نیت کی وجہ سے آج میں نے اپنے محمد کے روزے حوض کوثر پر لا کے تجھے کھڑا کر دیا۔ کیا میرے رب کو اور آپ کے رب کو پیسے کی ضرورت ہے؟ چلو چلو بھائی طیب صاحب، پنجاب کا تو دستور کوئی نہیں، کراچی کے اندر میرے عزیزوں لوگوں نے جانور کا حصہ گوشت کا اٹھا کے مسجد کی چھت پہ رکھا ہو، اللہ یہ تیرے لیے، کھا ہم گئے، پی ہم گئے، ڈکار ہم گئے، ہم نے ہڈیوں کو بھی چبا کے معدے کی نظر کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ بالکل او میرا بندہ، مجھے تو ایک موٹی کا ریشہ بھی نہیں پہنچا، لیکن میں نے اس وقت دیکھ کر تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لیا تھا جب جانور پہ چھری پھری، کھال اتری،
پیس بنے اور گوشت کی بوٹیاں بنی، تیرے دروازے پر فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے، سامنے بیٹھنے والے نے کہا دبا چلا جا ابھی گوشت نہیں بنا، تو نے کہا نا اللہ کے نام پر مانگنے آیا، دے 2 بوٹیاں کیا حرج ہوگا، تو بوٹی اٹھا کے لا رہا تھا، میرے بندے اس وقت میں تجھے دیکھ کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما رہا تھا۔ ضروری ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے کروڑوں روپیہ صدقہ کرو۔ مدینے کا مسافر ہے، اللہ اکبر، باغات کا مالک ہے، ایک کھجور اپنے باغ میں سے لی کھاتا جا رہا ہے، اپنے باغ سے اپنے گھر کی گلی کی طرف نکلا، ایک فقیر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے۔ کہ پیچھے جاؤں فقیر نہ چلا جائے، کہوں میرے ساتھ آ جا، کیا پتا فقیر کے پاس اتنا وقت نہ ہو، جیب میں دبڑی پیسہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ آدھی کھجور جو چبائی ہوئی تھی آدھی نکال کے فقیر کو دے دی۔ گھر آیا، موت نے پنجہ گاڑ لیا، چاروں طرف سے موت نے آ کے جکڑ لیا، اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا دنیا بڑی چھوڑ کے ڈارو، اوے لوگوں میری وصیت یہ ہے، بیوی کو اتنا، بچوں کو اتنا، بچوں کو اتنا، یہ باغ اسے دے دینا، یہ باغ اسے دے دینا، جب میں مر جاؤں غسل کفن دفن جنازے کے بعد جب واپس آنا تو گھر میں آتے پہلا کام کرنا تو وہ زیادہ درختوں والا باغ ہے میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ بچے بھی نیک تھے، بچوں نے وصیت پر نصیحت پر عمل کیا، مرنے کے بعد تدفین کے بعد وہ باغ صدقہ کر دیا۔ چل دل کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، اللہ اکبر، بڑا حساس بساس مسکرا رہا ہے، چمک دمک کے ساتھ خواب میں آیا کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی، مجھے پکا یقین ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیری طرف سے باغ صدقہ کر دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ ہنسا، کھلکھلایا، معصومانہ انداز میں کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے اس کا تو مجھے بتایا ہے نہیں کہ بچوں نے باغ صدقہ کیا ہے نہیں کیا، کہ پھر تجھے سبز رنگ کی پوشاک، یہ جنت کا محل، یاقوت کا بے جوڑ موتیوں کا محل کیسے ملا؟ کہ رب کعبہ کی قسم وہ کھجور کعبہ آ گئی جو آدھی کھجور میرے فقیر کو دی تھی، اللہ کے دربار میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا، کہا بندے لا مال، میرے سر جھکا دیا، اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تیرے پلے کچھ تھا نہیں، تیری جیب میں کچھ تھا نہیں، او میرا بندہ تے میرا نام لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اسے خالی نہ بھیجا، آج میرے غیرت والے دریا کو جوش آ رہا ہے، او بندہ تو آج سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں تو مجھے رب کول کہے گا، میں تجھے خالی بھیج دوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی، تو نے میرے بندے کو آدھی کھجور دی، اس آدھی کھجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ بہت کم لوگوں کا مولانا یہ وصف ہے، ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آگے خالی کر دے۔ جب میں جمعہ پڑھاتا ہوں بالکل قریب سمندری بھائی طیب صاحب حضرت کشمیری صاحب کے بڑے پیارے ساتھی بیٹھے، ان کے ابارانا محمد یعقوب کا وصف تھا، اللہ کی قسم کوئی دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، اللہ اکبر، ہر سال بھائی طیب، اصل بات یہ تیری اماں بھی چلی گئی، تیرے ابا بھی چلے گئے، میرا تیرے گاؤں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، اللہ کی قسم تھا تو وہ بڑھا بابا یعقوب 80-90 سال کی عمر تھی، مسجد میں داخل ہو کہتا تھا میرا پتر حنان آ گیا، اللہ کی قسم پر چپکے کہتا تھا میں اسے بھی دے دیا۔ 400 آٹے کے تھیلے ہر مہینے ابویل کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا تو خرچ کرنے کا اللہ نے راستہ بتایا، یقین جانو جنازہ میں نے پڑھایا، بڑھے کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، دنیا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی آج طیب کا باپ نہیں گیا، آج ہمارا باپ چلا گیا، آج طیب یتیم نہیں ہوا، آج پورا گاؤں یتیم ہو گیا ہے۔ ایسا کام کر کے جانا، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کر، اللہ اکبر، مولانا منظور یوسف صاحب کے اس پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں، اور میرے پیاروں اور میرے جوانوں، اللہ کے نیک بندوں، کبھی اپنے جنازے میں کوشش کرنا کوئی ایسا آدمی نہ لے کے جانا جو آپ کو کلدہ دے اور آپ کے جنازے والی میری جنازے والی چرپائی کو دیکھ کر ہنسے اور لوگوں سے بچنے کے لیے منہ میں کپڑا رکھ لے اور دل ہی دل میں کہ اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور فرمائیں گے تراویوں کا میں نہیں پوچھوں گا، روزوں کا میں نہیں پوچھوں گا، بتا تیرے جنازے کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس اس نے کیوں لیا تھا، بتا کون سے مقام پہ اسے ذلیل کیا تھا، بتا کا دل دکھا کے آیا تھا، بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنا تھا، اس کے کاروبار میں رکاوٹ بنا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ بندہ اللہ
اللہ کے دربار میں بول پڑا اور کہا اللہ فیصلہ تو کر. تو پھر میرے عزیزو فیصلہ لے دے کے نہیں ہوگا, وہ تو فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا, وہ تو برابری کے اصول پر ہوگا. اور میرے چاندو میرے پیارو کوشش کرنا کسی کا حق نہ لے کے جانا. اللہ کی قسم ادا کرنے کی میری بھی نیت ہے, ادا کرنے کی کوشش کرنا, ورنہ بڑے بڑے سجدے. اللہ اکبر. جاؤ خیری مدارس میں مولانا عبداللہ شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے, فرمانے لگے اوے لوگوں اگر بیٹیوں کا حق کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا. جاؤ سرحد کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہے, کہنے لگا اوے لوگوں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا کھا کے چلے گئے قیامت کا دن ہوگا. یا اللہ یہ کون ہے؟ ایک مہینہ مدینے میں, ایک مہینہ مسجد نبوی میں, ایک مہینہ مکے میں اعتکاف کیا کرتا تھا. کون ہے؟ کروڑوں روپے زکات دیا کرتا تھا. کون ہے؟ دنیا اس کا نام بھول گئی. اسے الحاجی صاحب کا کرتی تھی. اس کی دکان کا نام ہی مکہ مدینہ کلا تھا. اس تھا بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا. اللہ فرمائے گے اسے میرے پاس لے کے آؤ. جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آ جائے گا, اللہ اکبر, اللہ فرمائے گے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں تھی؟ یا اللہ 4 بیٹے 3 بیٹیاں. کیا برابری میں حق دے کے آیا تھا؟ یہ میرے قرآن میرے دستور میرے قرآن کے قانون کے مطابق حق دے کے آیا تھا. جب سر جھک گیا اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو. اللہ فرمائیں گے لاؤ اس کی بیٹی کو. بل چلی چھوٹی بڑی آئے گی. اللہ پوچھیں گے تیرے باپ نے تیرا حق دیا تھا؟ یہ بچی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا. اللہ فرمائیں گے چھوڑ دو اس کی نمازوں کو, اس کی گٹھڑیاں نمازوں کی پرے پھینک دو. اس کو بچیوں کا جو حق تھا وراثت کی زمین جتنے حصے میں تھی, فرشتوں اس کے ہاتھ میں ایک تسلا, اس کے ہاتھ میں کسی, اس کے ہاتھ میں پھوڑا پکڑاؤ. اس کو وہ وراثت کے حق کی زمین تحت الثرى سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری مٹی دابڑوں میں تسلوں میں اٹھا کے لائے اور لا کے میرے میدان محشر میں رکھے. تب میں اس بندے کا حساب شروع کروں گا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, محرم الحرام کا مہینہ 2-4 باتیں 2-4 موتی محرم الحرام کے مہینے میں لے لو. ناراض نہ ہونا, سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے, اسی کسی مسلک پر اسے میرے عزیزوں کسی فرقہ واریت کی اس میں نہ لینا. بیٹیوں کا حق دبا دیا, ہمسائے کا حق دبا دیا, دودھ کی سبیل حسین کے نام پر لگا کے کھڑا ہو گیا. جب تک بیٹی کا حق بیٹی کو نہیں دے گا دودھ کی سبیل کا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. میرے چاند میرے بزرگوں حلیب کی نیاز لگ رہی ہے. اللہ اکبر. سارا محلہ کھا گیا, سارے رشتہ دار کھا گئے. میرے عزیزوں ڈالے پر رکھ کر گاڑیوں میں رکھ کر دکانوں پہ تقسیم کیا. اور بہن بار بار پوچھ رہی ہے ماموں کے گھر کیا ہوا؟ بھانجے کہنے لگے حلیب کی نیاز تھی, دیگیں پک رہی تھی. اللہ اکبر. شام کو بہن روئی, بیٹوں نے کہا امی کیا ہوا؟ کہ پورے محلے میں حلیب تقسیم ہوا, بہن کا گھر بھول گیا. فرمایا اگر اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی بھائی کی اولاد کا دنیا میں ککھ نہیں بچے گا. پتہ نہیں تمہیں کس نے مسئلہ بتا دیا, میری سمجھ میں تو نہیں آیا. حق کے رائے تو سب کا حق ہے. جب اللہ نے قربانی کے جانور کا اصول بتا دیا, ایک حصہ اللہ کے نام کا, ایک حصہ غریبوں کا, رشتہ داروں کا, ساری جانور اللہ کے نام کا, ایک حصہ اپنا, ایک غریبوں کا, ایک رشتہ داروں کا. کیوں تم رشتہ داروں کے گھر نہیں بیچتے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم بِالْخَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ. جب اللہ کہہ رہے تقسیم کرو تو تم کہتے ان کے گھر کیا بھیجنا, ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے, ان کے گھر تو قربانی ہوئی ہے. بہن آس لگا کے بیٹھی بھائی کے گھر سے آئے گا, بھائی آس لگا کے بیٹھا بھائی کے گھر سے آئے گا. پھپھی شام کو رونے لگ گئی, کہنے لگی کیوں روئی؟ کہا آج میرا بھائی یاد آ گیا, آج میرے بھائی کے بچوں نے 4 جانور ذبح کیے, انہیں عیسائی پولی, انہیں کھتری تو یاد آئے. اللہ اکبر. انہیں بیبل پٹھان نواز تو یاد آئے, انہیں پھپھی یاد نہ آئی. جب اس نے رو کے اپنی چنلی کو آنسوں سے گیلا کیا, اور ڈر ڈر اگر خدا کا عرش ہل گیا تو تیرا میرا بیڑا غرق ہونے میں دیر نہیں لگے گی. فون کیا کرو اپنی بہنوں کو, پوچھا کرو اپنی بہنوں کو, اور اللہ بہنوں کو بھی اس قابل بنائے جو بھائیوں کے گلے نہ کرے, بھائیوں سے پیار بھری باتوں میں مشورہ کرے. سارا قصور بھائیوں کا نہیں ہے, بہنیں بھی کئی کام دکھا جاتی. آؤ تم ایک سید زادی کی
ایک سید کی 5 منٹ کے اندر کہانی سنا کے دعا کی طرف لے کے آؤں. کون ہے؟ 10 محرم الحرام کی رات ہے. اللہ اکبر. ادھر بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے, ادھر بھائی حسین بیٹھا ہوا ہے. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. آپس کے اندر بات کر رہی ہے. تو کیا کرے گا؟ کنانے کے دین پر خنجر کھاؤں گا, چھریے کھاؤں گا, تلواروں سے خون آلودہ جسم کراؤں گا. بہن سے پوچھا کیا کرے گی؟ بھیا تجھے کٹتا دیکھوں گی, تجھے گلے لگاؤں گی, تیری بوٹیوں کو اکٹھا کروں گی, تیرے جسم سے تیر نکالوں گی, نیزے نکالوں گی, تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے قبر میں دفناؤں گی. اللہ اکبر. بہنا گھر سے کوئی بوری لے کے آئی, گھر سے کوئی چادر لے کے آئی. کہا ہوگا سیدہ زینب نے, بھیا یہ دوپٹہ کس دن کام آئے گا, یہ چادر کس دن کام آئے گی؟ اس چادر کو اتار کر ننگا سر کر کے کربلا کے میدان میں آؤں گی, تیرے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کے کندھے پہ اٹھاؤں گی. واہ حسینہ, آپ نے اللہ اکبر جرت مندانہ غیرت مندانہ جواب دیا ہوگا. بہنا میں دوپٹے اتروانے نہیں آیا, میں تو دوپٹے سر پہ رکھوانے کے لیے آیا. اگر میری قربانی سے میری بہنی کا دوپٹہ اتر جائے تو مجھے کربلا میں نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے قرآن سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میری بہن میرے ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دینا, یہاں تک کہ تیری آنکھ دیکھے پرندے میرے ٹکڑوں کو اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کے اڑ جائے, برداشت کرنا. اے میری بہن سر سے دوپٹہ نہ اتارنا, قیامت کے دن نانے کوزے کو سر پہ کیا منہ دکھاؤں گا. اے میری بہن سر سے دوپٹہ نہ اتارنا, تجھے حجت بنا کے لوگ کپڑے اور دنیا کی بچیاں کپڑے اتارنا شروع کر دے گی. میں کربلا کے میدان میں پوری انسانیت کراچی حیدرآباد سے لے کر کشمیر افغانستان گلگت تک مشرق مغرب شمال جنوب سندھی بلوچی پٹھانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. قربانی ہو تو ایسی ہو, سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو, لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو, نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو. رب کعبہ کی قسم بتا گیا اپنی بیٹی بہل کے ذریعے ساری انسانیت کو, ساری انسانیت کی عزت داروں کو, ساری انسانیت کی بہو بیٹیوں کو کہ خبردار خبردار, عزت بچانے کے لیے جان دینی پڑے, کنبہ کسانا پڑے, قربان کر دینا, اپنی عزت اپنے دوپٹے پر کوئی حرف نہ آنے دینا. آج میرے عزیزوں دراز نہ ہونا 10 محرم الحرام, 1 محرم الحرام, اور چھوڑو اس فرقہ واریت کو. 14 اگست کے دن جو یہ بغلوں میں بغلے ڈال کر, یہ پیٹ اور باہیں ڈال کر, دوپٹہ سر پہ کوئی نہیں, یہ جو بازار کے اندر 14 اگست منا رہی ہے, ان سے پوچھو تو صحیح زینب کے پردے کا کتنے میں سودا کیا؟ کون سی مارکیٹ میں زینب کی چادر کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں فاطمہ کے دوپٹے کا سودا کر کے آئی؟ کون سی مارکیٹ میں رقیہ کی عزت کو رول کے آئی؟ اور ظالم و بے شرم, دوپٹہ سر پہ نہ ہو, تجھے رقیہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں, ام کلثوم نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں, فاطمہ نام رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. کس فاطمہ کی بات کرتے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا, عرش عظیم سے آواز لگے گی, یا معشر الانبیاء والاولیاء, میرے نبیوں اور میرے ولیوں, صدیق کو تمام ڈالو, سارے کے سارے اپنی آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پلسرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے. بس ہماری بدنصیبی ہم نے ڈائجسٹ کو پڑھا, ہماری بدنصیبی ہم نے میگزین سنڈے میگزین کو پڑھا, ہم نے میرے عزیز اور رسالوں کو پڑھا, انہی کے مطابق اپنی زندگی ڈال لی. آؤ آج اصلاح معاشرہ, آؤ فکر آخرت کے عنوان پر یہ موضوع یہ گفتگو ہے. آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ, کھول کے دیکھو. یا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, میں کیسے کھولوں؟ مولوی صاحب مجھے تو صورتیں نہیں آتی, میں کیسے کھولوں؟ اس ابا جان سے موجبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, خدا را پڑھنا تو نہیں آتا, تو کھول کے بیٹھ جایا کر, اپنے بچے کو پاس بٹھا کر, اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کھول کے بیٹھ جایا کر. آج بچہ تجھے قرآن کے سامنے بیٹھا دیکھے گا, کل بڑھاپے میں تیرا بچہ قرآن مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھاتا نظر آئے گا, سناتا نظر آئے گا. تو میرے عزیزوں آج کیا خیال ہے؟ یہ آنسو بہے اور درد دل آپ نے سنا, دکھڑا سنا, یہ پورے پاکستان میں دن رات سناتا پھرتا ہوں. اللہ اکبر. دارالعلوم کبیر والا
मौला इरशाद साहब दामत वफीउज़ू, हम मेहराब के सफर पे थे, मुझे गले से लगा के कहने लगे अब्दुल हलाल तू रोता क्यों है? बस ये कहने के बाद खुद भी रोने लग गए। मैंने कहा जरा जी मुझे बताओ मैं क्यों ना रहूं? क्या औलाद ने माँ बाप का अदब करना शुरू कर दिया? मैं क्यों ना रहूं? क्या मुसलमानों ने सूदकारी छोड़ दी? मैं क्यों ना रहूं? 6-6 महीने 4-4 महीने और इनको तो छोड़ो, 4 साल 5 साल की बच्चियां तो छोड़ो, और जालिमों ने कब्रों से मुर्दे निकाल कर उनसे मुंह काला करना क्या छोड़ दिया? लोगों ने जानवर खिलाने के बजाय, हलाल खिलाने के बजाय हराम खिलाना छोड़ दिए। और लोगों तुम्हारे अखबार ने, तुम्हारे मीडिया ने उछाला, कुत्ते खिला दिए, बिल्ले खिला दिए, छिपकलियां खिला दी, सूअर खिला दिए, बिच्छू खिला दिए और चूहे खिला दिए। क्या मेरे अजीजों हम कयामत के दिन कौन सा चेहरा, कौन सा अमल, कौन सा सीला, कौन से अमल की किताब लेके हुसैन के नाने के पास जाएंगे? जब कयामत के दिन आले रसूल आड़े आ गए और आके कहा नाना तुझे तुम्हारी तेरी बेटी और हमारी माँ की चादर का वास्ता, अगर इनको तूने औज़े कौसर पे खड़ा करना है तो हमें करबला के मैदान में क्यों भेजा था? हमारे भाई ने हसन ने जहर क्यों पिया था? हमारी बहन उजड़ी ज़ैनब क्यों मदीने में वापिस आई थी? ओए लोगों खुदा के वास्ते अपनी भी आखिरत संवारो और सारी इंसानियत की आखिरत सिमर जाए, दुनिया सिमर जाए, इसका गम लेके चला करो, बैठा करो, उठा करो। यकीन जानो आज नियत करके उठो कि दिल सीखना है, अमल करना है और सारी इंसानियत तक दिल का काम पहुंचाना है और उनको अमल करवाना है। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह? 3 मरतबा कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। खत्म नबूवत के चौकीदार इंशाअल्लाह मौत तक बने रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। सहाबा के गुलाम बने रहेंगे, अपनी माओ की इज्जत का हमेशा पहरा देते रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। निफाज शरीयत के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए, रो रो के दुआएं करते रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अपनी कब्र अच्छी हो जाए और मेरे साथ वाले की कब्र अच्छी हो जाए, इसके लिए मेहनत भी करूंगा और दूसरे से आखिरत की कामयाबी की मेहनत करवाऊंगा, कहो इंशाअल्लाह। 9-10 मुहर्रम मेरा भी अजीजों आगे जुमार है, या 8 मुहर्रम साथ शामिल कर लो। इन मुहर्रम के 10 दिनों में हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाले दिल, नफली रोजा रखने का हुक्म दिया गया। फरमाया इन दिनों के अंदर ये दिल अपने घर को छोड़कर, अपने बाजार, अपने कारोबार को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में कौन देगा? कि 3 दिल इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगा। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह? कोशिश करते हो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में दोगे भाई? सारे नियत करते हो? अल्लाह हमारी इज्जत में, ईमान में, अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब मेरे भाई रोजाना आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, सारे जिक्र अस्कार करते हैं। सुबह इंसान दुकानदारी करता है और शाम को जब घर वापस आता है तो अपनी जेब में हाथ डालता है। अगर जेब खाली हो तो उस बंदे को लोग बेवकूफ कहेंगे, यार 12 घंटे मेहनत करके कुछ नहीं लेके आया। 5 नमाजें पढ़ी, इशराक ताज पढ़ी, जिक्र अस्कार की, कुरान की तिलावत की, अल्लाह रसूल की बात की। जब क़यामत के दिन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, दिल के अंदर सिवरे में झांक के देखा, अल्लाह कहेंगे कुछ नहीं लेके आया। बताओ खसारा है कि फायदा है? तो वहां की शर्मिंदगी से बचने के लिए यहां काम कर लेना चाहिए। रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद जब सोने लगो तो मेरी तरफ देखना, एक काम कर लो, अपने सर को अपने दिल की तरफ झुका लो और आंखें बंद कर लो, जुबान तालू के साथ लगा लो, होठों के साथ होंठ जोड़ लो और सारी तवज्जो दिल की तरफ और दिल की तवज्जो कर दो अल्लाह की तरफ और तसव्वुर करके बैठ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अनवर में आपके सीने मुबारक पर, आपके कल्बे अतहर पर, आपके दिल मुबारक पर जो अल्लाह की रहमतें आसमान से उतर रही है, अर्श से अल्लाह का नूर उतर रहा है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक दिल पर उतर रहा है, उसका हल्का सा एक पीले रंग का कतरा मेरे बुजुर्गों के, मेरे मशाइख के सीनों से मुंतकिल होता हुआ मेरे दिल की धड़कन पर उतर रहा है और मेरी जुबान नहीं बोल रही, मेरा दिल धड़क धड़क के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आंखें बंद करके अपने दिल की आवाज सुनिए कि 1 घंटा हम रोए धोए, क्या इसका असर दिल पे हुआ कि सिर्फ आंखों पे हुआ? जब आपका दिल अल्लाह अल्लाह कहने में लग जाए तो समझ लो कामयाबी का दरवाजा खुल गया है। जरा आंखें बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए कर लीजिए अल्लाह। इसको कहते हैं मुराकबा। अपने दिल की धड़कन से कल्ब जारी हो जाना, जुबान किसी और काम में लगी रहे, दिल अल्लाह 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 करता है। अल्लाह 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 अल्लाह
ہر تمنا دل کی پوری، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہ معاف فرما دے، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تیری ذات سے سارے مسئلے ہونے کا یقین نصیب فرما دے، تیرے نبی کی غلامی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین نصیب فرما دے۔ یا اللہ دعوت والے کام کے لیے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال جان کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ آج کے اس پروگرام کو کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات، خصوصاً مولانا کے والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کے نمازیوں میں جو دنیا سے چلے گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، سب کے لیے باعث مغفرت کا ذریعہ بنا دے، خصوصاً بھائی طیب صاحب کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بھائی عمر عباسی صاحب، حضرت صاحب کی پچھلے دنوں والدہ محترمہ فوت ہوئی، اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے لیے اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت کا، ہمارے لیے بخشش کا، آگے ہماری اولادوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ عزت داروں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ جو دنیا کی پستیوں میں ڈوبے اللہ انہیں بھی عزت نصیب فرما، بچی بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما، جن کے گھر کے اندر شادیوں کے بعد بگاڑ پیدا ہوا اللہ ان کے بگاڑ کو محبت الفت میں تبدیل فرما۔ ازواجی زندگی جو اماں فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کی گزر رہی تھی اللہ اس کا حصہ اور محبت والا کروڑواں حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ بے مکان کو مکان عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما، ہر شر فتنہ انگیزی فرقہ واریت سے حضرت صاحب کی، حضرت کے ادارے کی، مسجد کی، ان کے نمازیوں کی، محبین کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ حق بات کہنے کی، سننے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مساجد مراکز کو آباد فرما، مدرسہ حاضہ کو اللہ اور ترقی عطا فرما، اس کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی طیب صاحب کا پنجاب میں مدرسہ ہے، ان کے والد صاحب اب یہ نسل ان کے ہاتھوں میں ہے، بنات کا بہت بڑا مدرسہ اور کئی مدرسوں کے ساتھ تعاون ہے، اور جتنے میرے پیارے یہاں بیٹھے ہیں جو مدرسوں کے ساتھ، دینی کاموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اظہار و ہمدردی کا مظاہرہ کرتے رہتے، اللہ کریم آپ قبول فرما لیجئے، اس کا بہترین صلہ دنیا میں بھی دیجئے، قبر میں بھی دیجئے، میدان حشر میں اور اللہ جنت الفردوس میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے 6 لاکھ انسانوں کا خون بہا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے، اس ملک کی سالمیت برقرار فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمان خواہ وہ کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں یا مغربی ممالک میں ہوں، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو آزاد فرما۔ اے اللہ اس آزادی کی نعمت کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔